صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے کئی بڑے بڑے امتحان لیے اور آپ علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 خصوصی نسبتیں عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست یعنی خلیل اللہ بنایا۔ آپ علیہ السلام کو تمام انسانوں کے لیے رہنما یعنی امام الناس کا مقام بخشا، اور آپ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے وہ سب آپ علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعزاز ابو الانبیاء ہونا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزر کو توحید کی دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور بتوں سے نفرت رکھنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کی شدید کوشش تھی کہ اپنے گھر والوں کو بتوں کی پوجا سے منع کریں اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت حق کا آغاز فرماتے ہوئے آزر کو توحید کی دعوت دی، جو کہ بت بناتا اور ان کی پوجا کرتا تھا۔ مفسرین کی مشہور رائے کے مطابق آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ کئی مورخین نے بتایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ اور اس کا لقب آزر تھا، جبکہ مفسرین کی ایک جماعت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ اور چچا کا نام آزر تھا، جو شرک میں مبتلا ہو گیا تھا، اور چچا کو باپ کہنا عربی محاورات میں عام ہے۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں یا چچا، بہرحال نسبی طور پر ان کے قابل احترام بزرگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کو سمجھاتے کہ نہ تو یہ بت ہماری بات سن سکتے ہیں، نہ ہی ہماری پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آزر نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور آپ علیہ السلام کو رجم یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکی دی اور بالآخر گھر سے ہی نکال دیا۔ آپ علیہ السلام نے آزر سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آزر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور شرک کو چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں، تو انہوں نے آزر سے تعلق ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کو توحید کی دعوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینی شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرک تھی، بتوں کے ساتھ ساتھ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ان حرکتوں پر فکر مند رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ اپنی قوم پر جھوٹے معبودوں کی حقیقت کو ضرور واضح کریں گے اور حقیقی معبود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرائیں گے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ تھوڑی دیر بعد ستارہ غائب ہو گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد چاند نکل آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ کیا یہ چاند میرا رب ہے؟ کچھ دیر بعد چاند بھی غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ عطا فرمائی ہوتی تو میں گمراہ ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ کیا یہ سورج میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے قوم پر واضح کر دیا کہ یہ ستارے، چاند اور سورج رب نہیں ہو سکتے۔ رب تو وہ ہے جس نے ہمیں اور ساری کائنات کو بنایا ہے، اس لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب اور خالق مانتا ہوں۔ ہر قسم کے شرک سے رخ پھیر کر صرف اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک بڑا بت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ قوم بڑے احترام سے ان بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ایک دن جب ساری قوم جشن منانے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم پر بتوں کی بے بسی واضح کرنے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی۔ آپ علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں چلے گئے۔
آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں اور تم بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بالکل صحیح سلامت چھوڑ دیا اور کلہاڑا بھی اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم جشن منا کر واپس آئی اور انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے غصے سے پوچھا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ضرور یہ کام اسی کا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے ان بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اسی کے کندھے پر کلہاڑا بھی ہے، یا پھر ان بتوں سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ قوم نے کہا کہ یہ بت تو بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر جنہیں تم پوجتے ہو، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قوم کو بتوں کی بے بسی کا احساس تو ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی طے کیا کہ انہیں اپنے بتوں کی طرفداری کرنی چاہیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دینی چاہیے، معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ کے دربار میں۔ نمرود اس وقت عراق کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ لوگ اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے خدا نہیں مانتے تو اس نے انہیں اپنے پاس دربار میں بلا لیا اور پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو زندہ فرماتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک موت کی سزا سنائے جانے والے مجرم کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ کافر حیران و پریشان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور جب آگ کے شعلے نہایت بلندی تک اٹھنے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ بت پرستوں کا خیال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ پھر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آگ کی تکلیف سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی ہٹ درمی اور کفر پر اصرار دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عراق سے شام اور مصر کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام باران تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کی بستیوں عمورہ اور سدوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں مصر کے بادشاہ کی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے اور وہ آپ علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بنجر اور غیر آباد وادی یعنی مکہ میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کچھ کھجوریں اور پانی دیا اور واپس چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آئیں اور کہا کہ آپ علیہ السلام ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس وادی میں نہ کوئی رہتا ہے اور نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ سوال کئی دفعہ دہرایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے، اور واپس پلٹ گئیں۔ جلد ہی پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے بے چین ہو گئے۔
حضرت حاجرہ علیہ السلام بے قرار ہو کر کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی اور دور تک دیکھنے لگتی کہ شاید پانی یا کوئی قافلہ نظر آ جائے۔ پھر سامنے موجود دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ جاتی اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان کا راستہ دوڑ کر طے کرتی تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زیادہ دیر نظروں سے اوجھل نہ رہیں۔ اس طرح انہوں نے ان پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے عمرہ اور حج کا ایک حصہ بنا دیا۔ اس عمل کو سعی کہتے ہیں۔ اللہ نے اس جگہ کے قریب جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی دیکھ کر خوش ہو گئیں اور دونوں ہاتھوں سے روکنے لگیں اور فرمانے لگیں زم زم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ کچھ عرصے بعد پانی کو دیکھ کر ایک قبیلہ بنو جرہم بھی وہاں آ کر ٹھہر گیا اور اس طرح مکہ آباد ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی ملاقات کے لیے مکہ تشریف لاتے رہتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہو گئے اور کاموں میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا اور پوچھا کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، جس بات کا آپ علیہ السلام کو حکم فرمایا جا رہا ہے اس پر عمل کیجیے۔ آپ علیہ السلام مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا اور قربان کرنے ہی والے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ان کے فدیہ میں قربان کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ ہم اسی واقعہ کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ زمین پر خانہ کعبہ پہلا گھر تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد بھی خانہ کعبہ کی صرف بنیادیں باقی رہ گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریبی پہاڑوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے۔ ساتھ ساتھ دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے جاتے کہ اے اللہ، ہمارے اس کام کو قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہونے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو تو لوگ تمہاری طرف دنیا کے ہر علاقے سے چلے آئیں گے۔ آج بھی اس پکار کے جواب میں دنیا بھر سے مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر چند اجنبی مہمان آئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ آپ علیہ السلام فوراً مہمانوں کے لیے کھانا لے آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ مہمانوں نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے کہا کہ ہم انسان نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہمیں قوم لوط علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن میں آخری نبی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔